بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب سے آج ملاقاتوں کا دن تھا، لیکن عمران خان صاحب سے آخری حتمی اطلاع تک کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں اڈیالہ جیل انتظامیہ کے کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر طبیعت خراب ہے اور انہوں نے جی ایچ کیو کیس کے اندر جیل ٹرائل کا حصہ بننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع عمران خان صاحب کے اور علیمہ خان صاحبہ کے فیملی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، ان کے وکلاء کے ساتھ، پارٹی رہنماؤں کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ۔ اسی طرح سے ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ کے ان سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے، ان سے این آر او حاصل کرنے کے لیے ان پر ذہنی اور جسمانی تشدد بڑھا دیا گیا ہے، جس کی جانب چند دن پہلے اس بات کا اشارہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے سے پہلے، اس سے قبل آخری کوشش عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے اور این آر او حاصل کرنے کی جائے گی، کیونکہ وقت پاکستان کے طاقتور حلقوں اور روایتی سیاسی مافیا کے پاس بہت کم ہے، اور وہ 29 نومبر کی تاریخ سے پہلے، جس کے اوپر جو کہ توسیع کے معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آرمی چیف صاحب کی، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ڈیل این آر او عمران خان صاحب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان آیا سامنے، خاصا حیران کن یہ بیان جو انہوں نے پاکستانی عوام کے نام بھیجا، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستانی عوام ان کی کسی بات کو اس طرح سے شاید براہ راست وزن نہیں دے رہے۔ اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کوٹ کر کے ان کی جانب سے کوئی بات پاکستانی فوج یا وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے کریں گے تو شاید عوام اس پر زیادہ یقین کریں گے۔ میں بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی وہ ریفرنس دے رہے ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ، جن کو عمران خان صاحب نے منع کیا تھا کہ آئندہ ملاقاتوں کے بعد ان کی بجائے جو ترجمانی کریں گی عمران خان صاحب کی وہ عظمیٰ خان اور نورین خان ہوں گی، لیکن آج عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہو سکی، عمران خان صاحب کا بیان نہیں آ سکا۔ تشویشناک صورتحال اڈیالہ جیل میں کیوں اور کیسے ہے، اس حوالے سے جو علیمہ خان ہیں وہ بھی پھٹ پڑی ہیں۔ بڑا انکشاف وہ انہوں نے کیا ہے۔ پہلے اگر آپ کو ہم لے کر چلیں اس خبر کی جانب کہ یہ خبر باہر کیسے آئی، کیسے پہنچی میڈیا تک، ہم تک، کہ عمران خان صاحب کی طبیعت وہ جیل کے اندر ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، کیا اس کے اندر سچ بھی ہے یا نہیں، اس کے بعد اپنے ذرائع سے جو خبر ہم تک پہنچی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب، عمران خان صاحب پر جیل ٹرائل وہ بحال کر دیا گیا تھا جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے۔ کل پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا تھا اور آج اس حوالے سے سماعت رکھ لی گئی تھی، اور صبح جب موقع آیا اس جیل ٹرائل کا تو جیل عملہ نے پہلے ذرائع کے حوالے سے اس قسم کی خبریں چلوائیں، وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، مخصوص صحافیوں تک پہنچائیں، کچھ مخصوص رپورٹرز تک پہنچائیں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ اڈیالہ جیل میں جناب وہ موجود تھے۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی وہ سماعت کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے وکیل فیصل ملک اپنی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے، اسپیشل پروسیکیوٹر ظہیر شاہ بھی موجود تھے، اور پھر 3 مرتبہ عمران خان صاحب کو عدالت کی جانب سے یہ پیغام بھیجا گیا عمران خان صاحب کو بلانے کا، لیکن جیل عملے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد تقریباً پونے 2 گھنٹے تک وہ انتظار ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر جناب اس کی جو سماعت ہے وہ جناب ملتوی کر دی گئی، اور اس طرح سے آج یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا، اور بظاہر یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، یا خدا نخواستہ وہ اس معاملے کے اندر رائے فرار اختیار کر رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے اطلاعات جیل کے اندر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پہلے سے نہیں پہنچائی گئی تھی۔ اب ظاہری بات ہے وکلاء کو بتایا گیا تھا، وہ ٹائم کے اوپر پہنچ گئے، اہل خانہ کو بتایا گیا تھا، وہ ٹائم کے اوپر پہنچ گئے۔ عمران خان صاحب کو نہیں بتایا گیا تھا کہ جناب کل اس کیس کی سماعت ہے، تو عمران خان صاحب اپنی روٹین کے مطابق تھے۔ ڈیفینیٹلی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صبح کی نماز پڑھ کے مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ وہ ریسٹ کرتے ہیں۔ اس دوران وہ ان کے ایکسرسائز ورزش کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب عدالت میں
اس وقت اس لیے پیش نہیں ہوئے کہ جب انہیں یہ کہا گیا کہ کیس شروع ہو گیا ہے، فوری طور پر آپ آ جائیں، تو عمران خان صاحب نے کہا آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، اس وقت میں مصروف ہوں، ورزش کے بعد میں شاور لے کر آؤں گا۔ یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے پہلے سے نہیں بتایا گیا، میں نے اپنی روٹین اپنے دن کا آغاز اپنی روٹین کے مطابق شروع کیا ہے، اور اب میں ایکسرسائز کرنے لگا ہوں، اور ایکسرسائز کے بعد میں شاور لوں گا، اور اس کے بعد میں عدالت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ پھر سماعت ہی ختم کر دی گئی، اور اس قسم کی خبریں پھیلائی گئیں، اور کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کی نے یہ کہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، اور جو ہے وہ میں آج اس پیشی کے اندر جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہے یا وہ گھبرا گئے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حلقے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے فیملی حلقے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصل میں عمران خان صاحب کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کیس سے آگاہ نہیں کیا گیا، اور جو ایک تھوڑی سی جگہ انہیں دی گئی ہے جہاں پر وہ اپنی ایکسرسائز کریں، وہاں بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنی روٹین کے مطابق ایکسرسائز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مشکلات آتی ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ وہ مینج کرتے ہیں، قید تنہائی میں انہیں دوبارہ سے رکھ دیا ہے، ملاقات ان کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی، اور اب جو ہے وہ کیونکہ یک طرفہ فیصلہ وہاں سے لینا ہے کہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، اس لیے جناب ان کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کر دیا جائے، اور دوسری طرف کیونکہ عمران خان صاحب کو آئسولیشن کے اندر رکھ کر عمران خان صاحب کے اوپر ذہنی اور عمران خان صاحب کے اوپر نفسیاتی تشدد ایک طرح کا بڑھانا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کو بیرونی دنیا سے عمران خان صاحب کا جو رابطہ ہے اسے منقطع کر دیا جائے، اور یہ جو عمران خان صاحب کی قید تنہائی ہے اس میں عمران خان صاحب کے اوپر اسی طرح یہ جو آئسولیشن کے ذریعے اور اس قسم کے پیغامات کے ذریعے کہ فوراً پہنچیں عدالت لگ گئی ہے یا اس قسم کی دیگر چیزیں کر کے عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جائے، ٹیسٹ کیا جائے اس ماحول کے اندر، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ جو NRO جو ڈیل یہ عمران خان صاحب سے گزشتہ تقریباً 2-2.5 برسوں سے حاصل نہیں کر سکے، اس حوالے سے یہ کسی نہ کسی ڈیل کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائیں، اور کوئی نہ کوئی جو ڈیل ہے وہ جناب یہ عمران خان صاحب سے حاصل کر لیں۔ کچھ دیگر بڑی اپڈیٹس بھی اسی دوران جو ہیں ہوئی ہیں، اور وہ اپڈیٹس کیا ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے وکیل نے ٹرائل کورٹ کو توشہ خانہ 2 کا فیصلہ روکنے کی استدعا کر دی ہے، اور کیونکہ سمجھ گئے ہیں وہ اس معاملے کو کہ جلدی میں وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب تک عمران خان صاحب 190 ملین پاؤنڈ یا دیگر کیسز کے اندر اگر ان کی ضمانت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ہوتی ہے جو کہ ممکنہ طور پر ہونے جا رہی ہے، تو اس سے پہلے یہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا دے دیں۔ جسٹس راجہ انعام امین مناس نے جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت کی، اور جس کے دوران وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے، ہم نے بریت کی درخواست گزشتہ سال دائر کی تھی، کیس میں انعام اللہ شاہ اور شعیب عواسی ملزمان بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، سائفر کیس کے ساتھ میرے موکل کو توشہ خانہ 1 کیس میں بھی سزا سنائی گئی، جو جج صاحب سزا دیتے ہیں وہ 342 کا بیان قلم بند کرنے کا موقع بھی فراہم نہیں کرتے۔ جس دن یہ چارج فریم ہوا، دوسرا چارج ان کے سامنے جو ہے وہ پڑا تھا، جس پر جسٹس انعام امین مناس نے کہا کہ یہ تو پھر اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ہوا، جس پر سلمان صفدر نے جسٹس میاں گل حسن کی جانب سے ضمانت کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سارا معاملہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جس جسٹس میاں گل حسن نے اس کیس میں دونوں ملزمان کو ضمانت دے دی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا دوران سماعت کہ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ فی الحال روکا جائے، جج صاحب کو کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روکا جائے، عمران خان صاحب کو جو ہے بیان قلم بند کرانے کے لیے سوال نامے دیے گئے ہیں اور جوابات مانگے ہیں، شاید انہیں پرسوں سزا دے دی جائے، اگر آپ سٹے نہیں دیتے تو پھر میرے جو ہے دلائل ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس پر انعام امین مناس نے کہا کہ میں نوٹس کر دیتا ہوں اس معاملے کے اوپر، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سماعت کو ملتوی کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر اگلی تاریخ اس حوالے سے بتائیں گے۔ یعنی یہاں پر بھی ایک بار پھر جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کی گئیں تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی کیس کے اندر جو ہے وہ سزا سنا کر ایک بار پھر جو ہے انہیں جیل کے اندر رکھنے کے حوالے سے تمام تر کوششیں کی جائیں تاکہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جا سکے۔ پھر ایک اور معاملہ ہوا 9 مئی کے حوالے سے، عمران خان بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں بھی جو ہے وہ توسیع ہوئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 9 مئی سمیت دیگر مقدمات میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں جو ہے وہ توسیع کر دی، لیکن عملی طور پہ اس کا فائدہ کیا ہوا
وہ فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں پہنچ رہا۔ انہوں نے یہ جو عدالتی وہ جس کو کہتے ہیں نا موشگافیاں، اس کے اندر عمران خان صاحب کو پھنسایا ہوا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے عمران خان کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی، اور ان دونوں کی جانب سے شمسا کیانی ایڈوکیٹ پیش ہوئیں، اور عدالت نے 28 اکتوبر تک متعلقہ مقدمات میں عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا ہے، اور اگلی سماعت میں عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے، یا عدالت میں پیش کریں یا ویڈیو لنک کے۔ اس معاملے پر بھی کیا ہونا ہے، 28 اکتوبر تک یہ جناب جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ یہاں پر بھی وہی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آخر ہم نے اب کس کیس کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ گرفتار کرنا ہے۔ اس حوالے سے عدالتوں کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں کی جا رہی ہیں ان تمام تر کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے۔ اسی جانب علیمہ خان صاحبہ نے بھی اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ مقدمات کی کھچڑی بنانے والوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے ڈیل کر لیں گے یا عمران خان صاحب ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، اور جن طاقتور لوگوں نے یہ کیسز کی ساری کھچڑی بنائی تھی اب وہ خود ان کے اندر پھنس چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے عمران خان صاحب کے مخالفین جو روایتی سیاسی مافیا کے اندر بھی ہیں، جو طاقتور حلقوں کے اندر بھی ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اس قسم کے کیسز عمران خان صاحب پر بنائیں گے، دباؤ ہوگا اور عمران خان صاحب گھبرا جائیں گے، عمران خان صاحب ڈیل کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوا۔ عدالت کے اندر ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ججز کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور ان کی بھی مجبوریاں ہیں، ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ جناب وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ہماری جانب سے کیسز ہمارے وکلا اور ہماری پارٹی قیادت اور عمران خان صاحب کے جو اہل خانہ ہیں وہ بہترین انداز میں جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس صرف اور صرف طاقتور حلقوں کی جانب سے، روایتی سیاسی مافیا کی جانب سے، اور اس جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی جانب سے، روایتی سیاسی جو ہے وہ مخالفین کی جانب سے، اور عدالتوں کی جانب سے استعمال کی جا رہی ہیں، ججز کی جانب سے، کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ لمبے عرصے تک وہ عمران خان صاحب کو نہیں رکھ سکتے جیل کے اندر۔ جو انصاف کا سارا نظام ہے یہ جناب عوام تک پہنچ چکا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیسز کا جو حال ہے وہ سارا عوام کے سامنے آ چکا ہے، سب کچھ واضح ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمارے اوپر آیا دباؤ، ہمارے بچوں تک کو گرفتار کیا گیا۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جس قسم کے حالات کے اندر جس قسم کی قید کاٹ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پوری پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو گرفتاریاں ہوئیں، جو روزانہ کی بنیاد پر نااہلیاں ہو رہی ہیں، جو معاملات کو یہاں تک لے جایا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کو عدالتوں سے، پوری سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو عدالتوں سے کسی قسم کا کوئی انصاف نہ مل سکے۔ اس تمام تر چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ علیمہ خان نے کھل کر یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب جناب ان کے ساتھ ماضی کی طرح جیسے پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ جیسے نون لیگ کر لیتی ہے ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، عمران خان اس طرح کی ڈیل کر لیں، اور لیکن عمران خان صاحب اس قسم کی ڈیل کرنے سے واضح طور پر صاف صاف انکار کر چکے ہیں، اور اب انہیں کیونکہ اس بات کا اندازہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر، انہوں نے روایتی سیاسی مافیا اور طاقتور حلقوں کے حوالے سے کہا کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے اوپر ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھ رہا ہے، عدالتیں بھی بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ بوجھ جو ہے ان کا اٹھانے کے اب قابل نہیں رہی ہیں، اس لیے اب انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر قید تنہائی میں رکھا ہے، اور ممکنہ طور پر اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسی قید جو ہے وہ قید تنہائی کے دوران ہم سے ملاقاتیں نہ کروا کے کسی نئی جگہ پر ممکنہ طور پر جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جہاں پر براہ راست طاقتور حلقے عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں جب وہ آئیں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی، اور کسی ایسی جگہ وہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں پتہ نہ ہو ہمیں کہ عمران خان صاحب کہاں ہیں، اور وہاں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں۔ دوسری جانب ایک بار پھر پاک بھارت جو معاملہ ہوا تھا چند ماہ پہلے، جو ٹینشن ہوئی تھی، جو ایک جنگ ہوئی تھی، اس پر لیفٹننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ بھارت پاکستان کا کوئی طیارہ جو ہے وہ نہیں گرا سکا تھا، اور یہ بات جو ہے وہ ایک ہفتہ قبل امریکی صدر نے بھی جو ہے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور بھارت کے 7 طیارے مار گرانے کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تصدیق کر دی تھی، اگرچہ نام ان کی جانب سے اس طرح سے نہیں کہا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے ہیں، ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا تھا کہ اس جنگ کے اندر جو ہیں وہ 7 طیارے گرے ہیں۔ تو احمد شریف چودھری صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو کچھ پاکستان کے اندر جو عوامی حلقے ہیں وہ اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اور کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اور آرمی چیف صاحب کے بیانات کے بعد اور اس کے بعد سرکاری سطح پر حکومتی ترجمان بھی اس قسم کی چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ بارہا تو یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب
کا ریفرنس جو ہے اس کے دینے کا مقصد اگر یہ ہے کہ اس سے بات کے اندر جو ہے وہ کچھ شدت آ جائے گی، یا یہ جو بات ہے اس کی جو ہے وہ یہ جو بات ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اندر اندازہ ہو جائے گا، تو شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر پاکستانی عوام یقین نہیں کر رہے، خاص طور پہ فلسطین اسرائیل کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے ایک اپنا امن فارمولہ دیا اور بعد میں پھر جو کچھ اس کے ساتھ بنا، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اکثر اپنے ان تمام تر بیانات سے جو ہے پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں، مکر جایا کرتے ہیں، تو نہیں سمجھے جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے عوامی حلقے ایسے موقع کے اوپر کہ ڈی جے ایس پی آر صاحب نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مثال دینے سے کوئی اس کی کریڈیبلٹی کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے گا۔ عوام ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور جس طرح سے پاکستانی عوام ڈٹ کے کھڑی ہوئی، عمران خان صاحب نے بھی کہا اس موقع کے اوپر، مودی کو بھی سخت پیغامات اور اس کی مذمت بھی انہوں نے کی، اس کے بعد یقینی طور پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا جو ہے وہ پاک افواج نے، پاکستان کی ایئر فورسز نے، اور بھارت کو انہوں نے ناکو چنے چبوائے۔ لیکن اس کے لیے عوامی حلقے یہ نہیں سمجھتے کہ ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مثال دی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔